ناظرین السلام علیکم۔ اقرا نیوز میں عارف قاسمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پہلے آج کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیے۔ برطانوی معیشت پر بریگزٹ کے منفی اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی اسلام دشمنی کو روکنے کی سخت ضرورت ہے، ترک صدر طیب ایردوان کا بیان۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے میڈیا کی اشتعال انگیزی کو نہ روکنے کے لیے نریندر مودی حکومت پر تنقید کی۔ آئیے اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ برطانوی معیشت پر بریگزٹ کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اکثر تجارتوں پر بڑا منفی اثر کووڈ-19 کا ہی ہے، مگر تازہ جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ بریگزٹ نے اس میں اضافی کردار ادا کیا ہے۔ صنعتیں اور سروسز فراہم کرنے والی تجارتیں سپلائی اور برآمدات میں رکاوٹ کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ برطانیہ میں کووڈ-19 کے مثبت کیسز کے سب سے بڑے جائزے سے پتہ چلا ہے کہ لندن اور ساؤتھ میں ان میں کمی آئی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک اچھی خبر ہے، مگر NHS پر دباؤ کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کمی میں مزید تیزی آئے۔ مسلم تنظیموں نے سابق صحافی ولیم شوکروس کو پریوینٹ پروگرام کا انڈیپینڈنٹ ریویور مقرر کیے جانے کی تنقید کی ہے۔ پریوینٹ انتہا پسندی کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے چلایا جانے والا ایک پروگرام ہے۔ اس سے پہلے شوکروس چیریٹی کمیشن کے چیئرمین تھے اور ان کی سربراہی میں چیریٹی کمیشن پر مسلمانوں کے خلاف امتیاز برتنے کے الزامات لگ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد مواقعوں پر انہوں نے اسلام مخالف تبصرے بھی کیے ہیں۔ مسلم کونسل آف برٹین اپنے نئے عہدیداران کا انتخاب 31 جنوری کو کرے گی۔ تنظیم کے سب سے بڑے عہدے سیکریٹری جنرل کے لیے امیدواروں میں معروف ایکٹیوسٹ اجمل مسرور اور MCB کی موجودہ اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل زارا محمد شامل ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں قدرتی ذخائر کو برباد کر دیا اور کم از کم 10,000 درخت اکھاڑ ڈالے۔ فلسطینیوں نے اس حرکت کو کھلا جرم قرار دیا ہے۔ اس درندگی میں 10,000 جنگلی اور 300 زیتون کے درخت برباد کیے گئے ہیں۔ جرمنی میں ایک 55 سالہ انتہا پسند خاتون پر ملک بھر میں دہشت گردانہ حملے منظم کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ فیڈرل پروزیکیوٹر آفس نے کہا ہے کہ سوزین جی نام کی یہ خاتون مساجد کو متعدد دھمکی آمیز خطوط بھیج چکی ہے، آگزنی کی وارداتوں کے منصوبے بنا چکی ہے اور بم بنانے کے طریقے دریافت کر چکی ہے۔ حقوق انسانی کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مصر میں حقوق انسانی کے محافظوں کی جیلوں سے رہائی کی مہم شروع کی ہے۔ ایمنسٹی نے حقوق انسانی سے پیار کرنے والے دنیا بھر کے لوگوں سے اس کی ٹویٹر کیمپین میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ دنیا میں بڑھتی ہوئی اسلام دشمنی اور غیر ملکی دشمنی کو روکنے کی ضرورت ہے۔ انٹرنیشنل ہولوکاسٹ کے دن کے موقع پر ایک ویڈیو پیغام میں صدر ایردوان نے کہا کہ ایک ایسے دور میں جب انسانیت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے، نئی قسم کے کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ نسل پرستی کا وائرس بھی وبا کی شکل میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ صدر نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مساجد، سیناگوگ اور گرجا گھروں جیسی عبادت گاہوں کے خلاف تشدد کی کارروائیوں میں بڑے پیمانے پر اضافہ دیکھا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی برادری کو بوسنیا، روانڈا اور کمبوڈیا جیسے سانحات دوبارہ وقوع پذیر ہونے سے روکنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اگلے سال سے ارکان پارلیمنٹ کو 50 کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈز جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام لوگ مل کر ترقیاتی کاموں اور احساس پروگرام کی کامیابی کے لیے پورا زور لگائے۔ اپنے اتحادیوں کو مخاطب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ بالکل بے فکر رہیں، کیونکہ اپوزیشن ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ PDM عملی طور پر ختم ہو چکی ہے اور ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ براڈ شیٹ کی تحقیقات میں حدیبیہ پیپر ملز، آصف زرداری کا سیوز کیس اور سر محل کا معاملہ بھی شامل ہوگا، جبکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں FIA بھی اپنا کردار ادا کرے۔
ہندوستان کے سابق نائب صدر حامد انصاری نے آج شائع ہونے والی اپنی یادداشتوں بائی مینی اے ہیپی ایکسیڈنٹ میں بحیثیت راجیہ سبھا چیئرمین اپنے آخری دن کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ 2017 میں راجیہ سبھا میں حامد انصاری کے آخری دن وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کے خاندان، ان کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہنے، مسلم ممالک میں ان کی سفارتکاری اور ان کے مسلمان ہونے پر خاص طور پر طنز کسے تھے۔ حامد انصاری صاحب 2 مرتبہ ہندوستان کے نائب صدر رہ چکے ہیں۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے تبلیغی جماعت پر کورونا پھیلانے کا الزام لگا کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران نریندر مودی اور ان کی انتظامیہ پر سخت تنقید کی ہے۔ جسٹس ایس اے بوبدے کی سربراہی میں مقدمے کی سماعت کرنے والی عدالت عالیہ کی بینچ نے کہا ہے کہ نریندر مودی حکومت ٹی وی چینلوں پر دکھائے جانے والے اشتعال انگیز پروگراموں کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے۔ آج کے بلیٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے۔ برطانوی معیشت پر بریگزٹ کے منفی اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی اسلام دشمنی کو روکنے کی سخت ضرورت ہے، ترک صدر طیب ایردوان کا بیان۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے میڈیا کی اشتعال انگیزی کو نہ روکنے کے لیے نریندر مودی حکومت پر تنقید کی۔ اب خبروں کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے بلیٹن تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔